بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی، ہمارے سلسلہ کتاب الاعتقادیہ میں سے درس نمبر 36 امامت پر اعتقاد کا عنوان سے ہے۔ حضرت شاہ سید محمد نور بخش علیہ فرماتے ہیں امامت پر اعتقاد بھی جس طرح باقی اعتقادات ہیں یہاں بھی آپ فرماتے ہیں واجب ہے۔ فرماتے ہیں امامت پر اعتقاد فرماتے ہیں واجب ان تعتقد، واجب ہے اعتقاد رکھنا تجھ کو اعتقاد، چونکہ آپ کو مخاطب جو ہے آپ نے اپنے بیٹے کو کرا دے اول پہلے، پھر آپ کے ہر جو ہے مرید کو اور آپ کے پیروکار بھی اس خطاب کا مخاطب ہے۔ ہر جو بھی شاذ کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں وہ اس کا مخاطب ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو واجب ہے لازم ہے ان تعتقد، یہ کہ تو اعتقاد رکھے، ان الامامت، یہ کہ امامت علی نوعین، امامت سے مراد امامت کیا ہے؟ امام کا لفظی معنی ہے پیش رو، آگے جانے والا ہے نا۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ پیش رو، جو آگے خود آگے لوگوں کو رہنمائی کرتے ہوئے خود سیدھے راستے پر چلتے ہیں، لوگوں کو اس راستے پر چلا لیتے، لوگوں کا پیش رو ہے، لوگوں سے آگے۔ آپ قرآن سے یہ بھی معلوم ہے امام خدا بھی ہے، امام ضلال بھی ہے نا۔ اور کفار مشرکین کے جو سرداران ہیں فرعون، شداد، نمرود اور ان کے جو روسا ہے ان کو امام ضلال سے تعبیر کیا، جو گمراہی کی طرف راہ لے جانے والے، جو خود ضال المضل لوگ ہے، خود بھی گمراہ ہے دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جانے والے۔ ائمۃ الکفر کا قرآن نے انہیں ائمۃ الکفر، کافروں کا امام، کفر کی طرف لے جانے والا امام۔ ایک انبیاء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کیا ہے؟ یہ لوگ کیا ہے؟ ائمۃ یہدون بامرنا، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں فرمایا یہ امام ہیں، لوگوں کے پیش رو ہیں، ان کے آگے آگے چلنے والے ہیں، خود عمل کر کے، وہ صرف زبان سے نہیں بولتے ہیں، خود زبان سے بھی اچھی کاموں کی رہنمائی کرتے ہیں اللہ کی تعلیمات کے، اور سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں اور بہترین کیفیت میں عمل کرتے ہیں، احسن عملا، انجام دینے والے حسین، اور پھر امت کو بھی اسی راستے پہ لے کے چاہتے ہیں۔ تو قرآن جو ہماری اعتقادات کی روشنی میں امامت کیا ہے؟ امت کی دینی امور میں بھی وہ حقیقی رہنما ہے اور دنیاوی امور میں بھی وہ حقیقی رہنما ہے۔ اگر ایک ہستی جو دینی امور میں حقیقی رہنما ہے، امام حجت خدا ہے، اس کو اگر دنیاوی امامت بھی مل جاتا ہے، دنیاوی امور میں وہ امت اس کو راہبری کے طور پر قبول کر لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتے ہیں، دینی دنیاوی دونوں میں اس کی راہبریت پہ، تو یقیناً دنیا کی نقشہ کچھ اور بدل جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کے بارے میں آپ دیکھو، آپ کو 4.5 سال آپ کو حکومت ملی، اسی میں آپ نے جو ہے آپ کے اس دور میں، حالانکہ آپ کو اتنی زیادہ مشکلات امت کے اندر سے پیدا ہونے کے باوجود بھی آپ نے امت کی بہترین رہنمائی فرمایا۔ ہر مقام پہ جو ہے آج علماء اسلام اس بات کو حقیقت تسلیم کرنے پہ قائل ہے، جن لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ جنگ و جدال کیا وہ سب خطا پر تھے، علیہ السلام ہی حق پر تھے۔ استعمال میں ہوا آپ نے امت کی صحیح رہنمائی کیا، امت کو راہ راست پہ رہنمائی کیا، تو اس لیے آپ کے بارے میں بہت سے مقالات ہیں۔ بھارت مثل جو علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر کہتے ہیں، جب یہ بات حضرت بی بی عائشہ نے سنی تو آپ نے فرمائی، یہ مقالہ تاریخ میں ملے گا، آپ کتابوں میں پڑھیں، آپ نے فرمائی کہ بھائی اب اہل عرب کو ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا، اب اہل عرب کو ٹوکنے والا، ان کو گناہوں سے، غلط کاموں سے روکنے والا اب کوئی نہیں رہا۔ حالانکہ بی بی عائشہ نے آپ سے جنگ بھی کیا، لیکن آپ آخر میں اس حقیقت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، آپ کی شہادت پہ اب اہل عرب کو ٹوکنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو امامت صرف جو ہے دینی معاملات میں نہیں ہے، دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں نوع انسانی کے راہبری کرنے والے کی ذمہ داری امامت کے عہدے میں شامل ہے۔ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، دینی اور دنیاوی دونوں کاموں میں امت کی راہبری کرنے والے ہستی کو، اور وہ اس کی اہلیت بھی ہے، اس کے اندر مکمل صلاحیت کے ساتھ، مکمل اہلیت کے ساتھ، اور دینی اور دنیاوی دونوں امور میں راہبری کرنے والی جو ہے ہستی کو، اسی کو امام کہا جاتا ہے، اسی نظریے کو امامت کا نظریہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا امامت یعنی کیا ہے؟ دینی اور دنیاوی امور دونوں میں راہبری کرنا، دونوں میں، صرف ایک میں نہیں ہے امامت کے باب میں۔
تو وہ یجب ان تعتقد واجب ہے یہ کہ امامت جو ہے اعتقاد امامت پر کہ آپ فرماتے ہیں پہلے امام کو واضح ہو گیا اعلیٰ نوعین اس کی دو قسمیں ہیں، دو نوع ہے یعنی ایک قسمیں نہیں دو قسمیں، ایک ہے حقیقیتاً دوسرا اضافیتاً، ایک فرمائے امامت حقیقی دوسرا فرمائے امامت اضافی، امامت حقیقی امامت اضافی۔ ہاں جی آپ نے نہیں فرمایا حقیقی، مجازی نہیں فرمایا، مجازی کہیں تو کوئی اور معنی بن جاتی ہے، یہاں حقیقی اور اضافی فرمایا، اس کے الگ توجہ ہے۔ بات جو امامت حقیقی اور اضافی، ہاں جی اب امامت حقیقی اور اضافی یہ نقطہ جو ہے سمجھنا ضروری ہے ہمیں۔ امام شاذلی نے یہاں اصول قاعدہ میں امام حقیقی سے کیا مراد لیا اور امام اضافی سے کیا مراد لیا۔ آپ فرماتے امام حقیقی سے مراد وہ امام ہے جس میں آپ ابھی اس میں امامت کے ارکان، شرائط، سوری، معنوی وہ سب بیان کریں، کہتے ہیں جس ہستی میں یہ تمام شرائط اور ارکان پورا پائے جائے اس کا ہم نے امام حقیقی سے تعبیر کیا، اور جس امام میں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر نہیں ہے تو اسی حساب سے اس کی امامت کو امامت اضافی سے تعبیر کیا، ٹھیک ہے جی، امامت اضافی سے تعبیر کیا۔ اب یہ اضافی سے کیا مراد ہے، امامت اضافی سے مراد میں نے اس کتاب میں جو ہے تھوڑا توضیح دیا ہوا ہے، آپ لوگ جو ہے مطالعہ کیا نہیں کیا مجھے معلوم نہیں ہے، یہاں چونکہ سوالات بھی اٹھا تھا تو میں نے یہاں لکھا ہے لفظ اضافی اس امامت کے بعد میں اردو زبان میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اضافی یعنی فالتو غیر ضروری زائد چیزوں کے معنی میں لیتے ہیں، وہ یہاں مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی حقیقی اور اضافی یعنی ایک امام رگوس پہ نوز باللہ ایک میرگوس پہ امام چھوڑنے لگوں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پر ہرگز، بلکہ یہ لفظ اضافی یہاں علم منطق، فلسفہ، عرفان، تصوف کی مخصوص اصطلاحی معنی رکھتا ہے۔ ہاں یہاں اس موضوع پر بات ہو چکا ہے، ان کے مخصوص اصطلاح ہے۔ تو یہاں پر اگر آپ کو یاد ہو منطق میں، ہاں جی کتابوں میں عام طور پر آتے ہیں دو جگہوں پر یہ لفظ اضافی کا لفظ منطق میں استعمال ہوتا ہے، ایک جو ہے جزئی میں آتا ہے، جزئی حقیقی، ایک جزئی اضافی، ایک جو ہے کلیات ہنس میں جنس نوع فصل میں وہاں پر کیا ہے نوع حقیقی نوع اضافی کا اصطلاح آتا ہے، ان دو جگہوں پر منطق میں یہ اصطلاح استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے جزئی اضافی اور جزئی حقیقی، جزئی حقیقی کس کہتے ہیں؟ جزئی حقیقی وہ ہے کہ لا یمتنع الصدق علی الکثرین، جو ایک سے زیادہ پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کے خارج میں ایک ہی فرد معین ہے، جیسا مثال ایک کا نام، ہاں جی کیا جزئی حقیقی ہے؟ یہ کتاب جزئی حقیقی ہے، یہ کلام یہ حسن علی محمد، ہاں جی شجاعت شفقت عالم جتنے بھی نام لے لو سب کیا ہے جزئی حقیقی ہے کہ یمتنع الصدق علی الکثرین، اس لفظ کو آپ جو ایک سے زیادہ پر اطلاق کرنا صحیح نہیں، ایک حصے ہے بس اسی ایک شے کا نام وہ ایک چیز پر بولا جاتا ہے، اس کو جزئی حقیقی بولتے ہیں۔ جزئی اضافی کس کہتے ہیں؟ جزئی اضافی جو ہے اس جزئی کو کہا جاتا ہے اس کو اس لفظ کو ایک اور لفظ سے مقایسہ کریں تو اس لفظ کا مفہوم معنی اس لفظ کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے، ہوا لفظ و مفہوم تحت مفہوم اوسع منہ، جزئی اضافی وہ جزئی ہے ایک ایسا مفہوم معنی ہے کہ یہ مفہوم معنی ایک اور مفہوم جو اس سے وسیع تر ہے اس کے ماتحت ہے، اس وسیع تر مفہوم کے نیچے جو افراد آتا ہے اس کو بولتے ہیں جزئی اضافی۔ ابھی آپ نے انسان کو نسبت انسان کو زید کو آپ ذاتی دیکھیں جزئی حقیقی ہے، ایک سے زیادہ پہ تطبیق نہیں کرتا ہے، اس دعوے سے اس کو جزئی حقیقی کہیں گے۔ اسی زید کو آپ نے مفہوم انسان سے مقایسہ کرو تو یہ مفہوم انسان کے مصادیق میں سے ہے نا، انسان کے مصادیق میں جہاں اربوں انسان ہے ان میں سے ایک زید بھی ہے، تو یہ چونکہ کیا اس زید کے مفہوم کے اوپر اس سے ایک وسیع مفہوم کے یہ مصادیق میں سے، لہٰذا جب آپ زید کو انسان کے ساتھ مقایسہ کریں مفہوم انسان کے ساتھ تو زید کو بولتے ہیں یہ جزئی اضافی ہے، انسان کے مصادیق زیادہ زید کے مصادیق کم، انسان کے مصادیق زیادہ زید کے مصادیق کم، اس کو بولتے ہیں جزئی اضافی۔ تو یہاں اس باب میں آتے ہیں نا تو زیادہ بنتی ہے کہ ہوا جزئی اضافی یعنی ہوا مفہوم تحت مفہوم اوسع منہ، ایک ایسا معنی مفہوم ہے کہ یہ ایک خود سے ایک وسیع تر مفہوم کے نیچے اس کے مصادیق کے طور پر واقع ہوتی ہے، اس لیے انسان کو جزئی ہے، اسے زید کو جزئی زید خود کو دیکھیں جزئی حقیقی ہے،
خود کو دیکھیں، اس کو انسان کے ساتھ خود سے وسیع مفہوم کے ساتھ مقایسہ کریں تو اس کو بولتے ہیں کہ جزئی اضافی، ایک وسیع مفہوم کے نیچے آنے والا مفہوم، ایک فرد، ایک جز۔ تو یہی چیز جو ہے سادگی صاحب کو سمجھا دو، ایسے ہی نو میں بھی آتا ہے، وہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، ایسے جزئی اضافی سے مطلب سامنے آ جاتی ہے۔ نو میں بھی ایک نو حقیقی ہے، نو اضافی ہے، ہاں جی، تو وہاں بھی آپ لوگ منطق کا مطالعہ کریں، لیکن جزئی مطلب اسی کے مشابہ مطلب ہے۔ تو یہاں فرماتے ہیں پھر امام حقیقی اضافی میں کہتے ہیں امام حقیقی یعنی امامت کی جو شرائط ہیں، ہاں جی، جس میں وہ تمام شرائط موجود ہے اس کو حقیقی امام کا، مطلب 10 شرائط سے 10 کے 10 جس میں پایا جاتا ہے، اور ایک ہے اس ایک امام اس میں 10 میں سے 9 ہے، ایک نہیں ہے، 9 شرائط ہے، ایک اس میں نہیں ہے۔ تو اس امام کو جس میں ایک شرط کم ہوا، اس امام کو اس سے اوپر والے امام جس میں تمام شرائط ہے، اس کو اس امام سے مقایسہ کریں تو اس امام کو اس کے مقابلے میں اضافی کہیں گے، اس کی امامت کو اس کے مقابلے میں اضافی لحاظ سے کہ جس کے بعد تمام شرائط ہیں نا، وہ ان تمام شرائط ہونے کی وجہ سے تمام اس کے جو ہے وہ امامت کے ارکان سب اس کو حاصل ہونے کی وجہ سے وہ امامت کو مکمل نافذ کر سکتا ہے، اپنی امامت کو مکمل ہر چیز پر نافذ کر سکتا ہے۔ اب ایک میں ایک شرط کم ہو گیا، جیسے یہاں فرمایا ہے مملکت خاصیہ امامت کے شرائط میں سے اس کے تحت تصوب میں ایک وسیع حکومت ہو، جس پر وہ اپنی امامت کہ جو ہے نظام چلائیں، اپنی سرپرستی میں باقاعدہ اسلامی نظام ہے چلائیں، قرآن کی روشنی میں وہاں جو ہے فیصلے ہو، قوانین نہ ہو، سب کچھ ہو، امامت کرے، قرآن کی روشنی میں حکومت کرے، جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا، علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس میں جس کے پاس یہ سب ہے تو ان سب میں اپنی امامت چلا سکتے ہیں، لیکن کہ امام ہے اس میں باقی سارے شرائط ہے، علم کامل ہے، سب کچھ ہے، شجاعت ہے، لیکن حکومت اس کو نہیں ملنے دیا ہے نا، حکومت اس کو عوام میں ساتھ نہیں ہے، تو حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں آ سکا۔ اس صورت میں اب وہ کیا کرے گا، ایک ایسا ہے باقی جن چیزوں میں علم میں تبلیغ کر سکتے ہیں، ہدایت کر سکتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی کر سکتے ہیں، لوگوں کی دوسرے ساری مشکلات جس کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں ہے وہ سارا تو کر سکتا ہے، لیکن ایک حاکم اسلامی کی حیثیت نظام اور نہیں چلا سکتے ہیں، کیونکہ حکومت اس کے ہاتھ میں، وہ مملکت خاصیہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جیسے ہمارے ائمہ علیہ السلام کو، باقی ائمہ کو جو ہے ان کو یہ ظاہری حکومت نہیں ملا، اور میں ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے، نہ ان کی اہلیت میں کوئی کمی ہے۔ عالم اسلام کی جو سیاسی مسائل، بنو میاں بن عباس کے جو مسائل سامنے آنے کی وجہ سے، ظالم جابر حکمرانوں کی وجہ سے ائمہ کو اختیارات نہیں ملا، مملکت خاصیہ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا، اس وجہ سے وہ اپنی امامت کو سیاسی امور میں، مملکت کے امور میں، نظام سیاست میں وہ اس میں کام نہیں کر سکا، جو مملکت خاصیہ ان کے ہاتھ میں نہ آنے کی وجہ سے۔ علیہ السلام کو سارا میسر ہوا، مملکت بھی ملا، اس وجہ سے آپ نے نظام بھی قائم کیا، ہاں ایک عادلانہ نظام قائم کیا، نافذ کیا، پورا نظام چلایا، سب سے عادلانہ نظام چلایا، پوری دنیا تاریخ آج یاد رکھتی ہے علیہ السلام کے سلطنت کی عدل انصاف کو، ہاں جی۔ باقی ائمہ کو یہ موقع ہی امت نے نہیں دیا ہے نا، امت نے جو ہے سیاسی مسائل کی وجہ سے امت نے یہ موقع نہیں دیا، اس وجہ سے ان کے یہ صلاحیت، ان کو مملکت خاصیہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ یہ نظام سلطنت قائم نہیں کر سکا، اس وجہ سے باقی ائمہ کو یہ مملکت خاصیہ نہ ملنے کی وجہ سے یہ نظام چلانے میں ان کو رکاوٹ آیا، تو اس لیے باقی ائمہ کی امامت کو امامت اضافی سے تعبیر کیا۔ ورنہ آپ دیکھو امامت کی شرح میں ایک علم کامل ہے نا، ایک علم کامل ہے، آپ دیکھو ہمارے سارے ائمہ جو ہے علم کامل رکھتے تھے، اس کے بعد ثبوت جو ہے امام محمد تقی علیہ السلام، ہاں جی، ان کا یحییٰ ابن اقسم کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے مشہور کتابوں میں، ہاں جی، آپ کا عمر اس وقت کتنا تھا، 8-9 سال کا عمر تھا، زیادہ 9 سال کا تھا، اس عمر میں وقت کے قاضی القضات کے ساتھ آپ کا علمی مباحثہ ہو رہا ہے، اور مامون رشید نے مباحثہ بھی کرائے ہوئے، اس لیے آپ کی علمی صلاحیت کا پتہ ہے، خود کو بھی چلے، لوگوں کو بھی چلے۔ تو مناظرہ ہوتے ہیں، امام سے سوال کرتے ہیں، ہاں جی، یحییٰ ابن اقسم اس زمانے کے چیف جسٹس ہے، قاضی القضات یعنی آج کل کے اصطلاح میں چیف جسٹس، وہ بھی تمام اسلامی ریاستوں کو کوئی معمولی شخص ہے تو نہیں بناتے نا حکمران، جس کو کچھ آتا ہے، اسلام پہ کچھ عبور ہے، اس کو بناتے ہیں۔ تو وہ شخص جو ہے امام سے، ہاں، جو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں افراد جمع کیا، اس میں اہل علم بھی ہے، عوام بھی ہے، سب کچھ جمع ہے، محفل جمع ہوا ہے، امام سے وہ اجازت مانگتے ہیں کہ میں آپ سے سوال کروں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا سوال کیا ہے؟ انہوں نے یہی سوال کیا، بھائی جو ہے
چونکہ نماز کے احکام تو بچے بھی کچھ کچھ جانتے ہیں نا، گھروں میں ماں باپ نماز پڑھتے ہوئے عام مبتلا بھی ہے، طہارت کی مثالیں یہ عام طور پر سب کو کم بیش جانتے ہیں، لیکن باب الحج ابھی میں آپ بہت علماء سے پوچھو، باب الحج کے مسائل ذہن میں نہیں ہوتے، کیونکہ مبتلا بھی کم ہے نا، سال میں ایک دفعہ پیش آتے ہیں، تو اس وجہ سے ذہن میں اس کے مسائل کم سے کم علماء کے ذہن میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے خیال میں بہت پیچیدہ سوال کیا اور امام سے پوچھا جو محرم حج، محرم جو احرام پہنا ہوا ہے، ہاں جی، محرم اگر شکار کرے تو اس کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ احرام کے عالم میں شکار ممنوع ہے نا، حرام ہے، قرآن کی نص سے بھی فقہ میں ہے، تو شکار کرے تو اس کا آپ کے نزدیک کیا حکم ہے؟ سوال یہ تھا۔ اب دیکھو نا 9 سال کا بچہ ہے ان کی نظر میں، لیکن علم کامل رکھتے تھے، امت کی رہبری کے لیے کیا چاہیے؟ علم چاہیے نا، اللہ کے دین کی مکمل علم چاہیے، تو امام نے کیا فرمایا اس کو، جناب یحییٰ ابن اقسم صاحب آپ کے سوال ہی غلط ہے، آپ کے سوال مکمل مبہم ہے، آپ کے سوال میں شدید ابہام ہے۔ یقیناً سارے محفل کا پتہ نہیں کیا رونڈی کھڑا ہو گیا ہوگا، حیرانی ہو گیا، ایک بچہ اتنی خطرناک دعویٰ کر رہے ہیں۔ پھر امام نے اس سے پوچھا بھئی یہ جو آپ نے پوچھا جو ہے محرم شکار کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہ محرم جو ہے ہاں اس نے بڑے جانور کا شکار کیا تھا، چھوٹے جانور کا شکار کیا تھا، ہاں اس کو اس مسئلے کا علم تھا، علم نہیں تھا، سمندری جانور کا شکار کیا تھا، بری تھا، بحری تھا، حلال گوشت جانور کا شکار کیا تھا، حرام گوشت کا کیا تھا، ہاں جی۔ اسی طرح امام نے اس کے ایک سوال کو 28 یا 32 سوال میں تقسیم کیا، ایک سوال کو 32 سوال میں شق وائز، ان میں سے آپ نے مجھ سے کون سے شق کا سوال پوچھا ہے؟ سب حیران ہو گیا بھائی، پھر آپ وہ ڈر گیا نا بھائی، اب میں نے یہی شک سوال کیا، ہو سکتا اور شک نکالے، پھر تو اور بھی زیادہ شرمندگی کے ساتھ بنے گا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی اس بندے کے سامنے تو عاجزی ہی بہتر ہے، کہا بھائی آپ جو ہے ان سارے شکوں کا آپ خود جواب دیں دیں، میں آج دن مزید میں آپ کو سوال نہیں کروں گا۔ تو امام نے وہ سارے 28 یا 32 شک اللہ تفصیل سے یہ ہے تو یہ حکم ہے، یہ تو یہ حکم ہے، یہ تفصیل سے بیان کیا، سب حیران پریشان۔ پرسوں سوئی نظام اور واقعہ ہم نے بتایا تھا، کس نے بتایا؟ ہاں سوئن نے، انہوں نے بالکل صحیح بتایا، جو کتاب میں ہے وہی بتایا تھا۔ پھر امام نے ہمیں کہا میں بھی آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ مباحثے نے سوال تو کرنا ہے، تو انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے کہا آپ سوال کر سکتے ہیں، لیکن آئے تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آتا آپ سے استفادہ کروں گا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا جواب آئے تو میں جواب دے دوں گا، نہیں آتا آپ سے استفادہ کروں گا، آپ نے استفادہ ہی کرنا پڑا۔ ہاں پھر امام نے وہ کنیز والا سوال کیا، ہاں جی، آپ وہ بیچارے حیران پریشان ہو گیا، بھائی ایک ہی خاتون نے دن میں کئی دفعہ حلال ہو جاتا ہے، کئی دفعہ 24 گھنٹے کے اندر حرام ہو جاتا ہے، یہ کون سی عورت ہے بھائی جو کئی دفعہ حلال ہو جائے کئی دفعہ حرام ہو جائے؟ میں نے کہا میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، آپ خود بتاؤ۔ امام نے تفصیل بتایا، تو دیکھو نا ہمارے امام میں جو سب سے زیادہ کم عمر امام ہے، ہاں جی، آپ جو ہے وقت کے قاضی القضات بھی آپ کے علم کے اقرار ہوئے بغیر نہیں رکھ سکا، تو یہ اس بات کی واضح ثبوت ہے ہمارا امام سب کے سب علم کامل نے رکھتے تھے، جو کہ امامت کے ارکان ہیں ابھی آ رہے ہیں، لہٰذا تمام شرائط ان میں موجود ہیں، صرف یہ ظاہری حکومت ان کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے ان کی امامت کو امامت اضافی سے تعبیر، کیونکہ اس سمجھا یہ شرط نہ ہونے کی وجہ سے معاملہ کہتے فصیح بھی آ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے آپ امامت لوگوں پر حکمرانی نہیں کر سکا، یعنی ظاہری حکومت نہیں کر سکا، شریعت قانون جو ہے نافذ صاحب نہیں کر سکا، حکومت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ظاہر و جاری بنابرت حکمران حکومت کا ذرا امامت کو تو اکثر کو قید میں رکھا، نظر بند رکھا، تو مجھے ملنے ہی نہیں جائے تو حکومت کیسے کریں گے؟ عوام بھی جو اتنے کربلا کے واقعے کے بعد عوام کو بھی اتنی جرأت ہمت نہیں ہوئی کہ بھائی جو ہے حصہ کی قربانی دے کے یہ حکمرانی ائمہ کے ہاتھوں میں دے دے اور دنیا ایک عدل انصاف سے بھرپور ایک نظام سلطنت اسلامی دیکھ سکیں، اس وجہ سے ائمہ تو ہمیشہ قید و بند میں رہے نا، اس وجہ سے، ورنہ ائمہ سب کے سب جو ہے ان ائمہ کو ہاں جو ان کو اپنی ذات کو دیکھیں، ان کی امامت حقیقی ہے، علی سے مقایسہ کریں تو اس کو اضافی کہا جاتا ہے، علی کے ساتھ موقع کے سب میں ان کی امامت اضافی، ورنہ بذاتی سب امام حقیقی ہے، یہ اس کے بارے میں ہماری عقیدہ ہے، باقی اب عبارت کی انشاءاللہ کل ترجمہ کروں گا۔